بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم کو، ہمارے والدین کو اور تمام مسلمانوں کو بخش دے، آمین۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں، تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں پورے کرے۔ اللہ کریم تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولو، اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت کی اور کہیں تم حق گزار ہو۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم فضیلتیں یہ ہیں: پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف اتارا گیا، اور یہ قرآن بیت العزت میں رہا۔ بیت العزت آسمان پر ایک مقام ہے جس سے وقفے وقفے سے اللہ تعالیٰ کو جتنا ہو سکا اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام لاتے رہے، اور مکمل قرآن مجید 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ رمضان کا مہینہ وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن مجید میں آیا ہے، اور اس نسبت سے اس کو شرف حاصل ہوا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جس وقت کو کسی چیز یا دن سے نسبت ہو جائے وہ گھڑی قیامت تک شرف و عظمت والی بن جاتی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دن پیدا ہوئے وہ دن عظمت والا بن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک کو پیدا ہوئے تو جمعہ کا دن شرف والا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور زندہ اٹھانے جانے کے دن پر قرآن پاک میں سلام فرمانا بتایا گیا۔ قرآن مجید کے کم و بیش 23 نام ہیں، جس میں قرآن مجید کے بعد دوسرے نمبر پر الفرقان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کریم نے اپنی عبادت ہم پر فرض کی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں فرمائی بلکہ آسانی پیدا کی۔ روزہ ہم پر فرض کیا گیا، اور ساتھ اپنی رحمت سے یہ بھی فرما دیا کہ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو اس کو باقی دنوں میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض دیگر صورتوں میں تو یہ فدیہ دینے کی اجازت دے دی۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھ لو، اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہو۔ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ روزوں کا عطا کیا، اور باقی 11 مہینوں میں ہر وقت کھانے پینے کی اجازت دے دی۔ سحری اور افطاری کے وقت کھانے پر ثواب عطا فرما دیا۔ اسی طرح چند حرام جانوروں کے گوشت کو منع کیا تو ہزاروں جانوروں کا گوشت حلال بھی کر دیا، اور پھر چند حرام کاروبار منع کرنے کے باوجود ہزاروں کاروبار جو حلال ہیں ہم کو اس کے کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ کریم ہم پر آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اس آیت میں گنتی پوری کرنے کا ذکر آیا ہے۔ اس سے مراد کہ رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن پورے کرنے ہوتے ہیں، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اس کا شکر ادا کرتے رہو۔ انسان کو ہر وقت رزق دینے والا خالق یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ سارا سال میری نعمتیں کھانے والا آیا کہ صرف 30 دن میری رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ وہ اس لیے کہ روزے کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی براہ راست دوں گا۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو بھی میرا بندہ نیک اعمال کرے گا اس کو جنت ملے گی جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ خیر سے کوئی بھی نیک کام جیسے نماز، حج، زکوٰۃ، غربا کی امداد، بیمار کی عیادت، مسکینوں کی خبر گیری، ان سب کے اعمال کے بدلے میں جنت ملتی ہے۔ اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے جنت تو ملنی ہے لیکن جنت والا خود مل جاتا ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص کرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں تو ان کا ثواب پچھلی امتوں کے 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو شب قدر کا ایک عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ تحفہ عطا نہیں فرمایا۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو بہت عبادت گزار تھا، اس کی عمر بھی بہت زیادہ ہوئی تھی۔
اور راہ خدا عز و جل میں 1000 مہینے جہاد بھی کیا تھا۔ تو مسلمانوں کو اس کا ذکر سن کر بہت تعجب ہوا، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور تھوڑا غمگین بھی ہوئے کہ یا رسول اللہ، پچھلی امت کے لوگوں کی عمریں بھی زیادہ ہوئی تھیں اور وہ عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، اور ہماری عمریں بھی کم ہیں اور ہم اپنے پروردگار کی عبادت بھی تھوڑی کریں گے، اس لیے وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر نازل فرمائی، جس کی فضیلت یہ ہے کہ شب قدر کی ایک رات عبادت کرنے پر اللہ کریم 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ اس بابرکت مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ اللہ کریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت اور دوسری خوشی روزہ دار کو افطار کے وقت۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ رمضان کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ میں مختلف مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی ترک کرے گا تو ساری عمر روزے رکھے اس ایک روزے کا معاوضہ ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔